دوستو بلا کسی تمہید کے بعد شروع کرتے ہیں۔ کل جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی ادھر جہنم میں۔ جو گناہوں کی سزا جن مسلمانوں نے، کلمے والوں نے، ایمان والوں نے بھگتنی ہے، وہ بھگت کر وہ بھی جنت میں چلے۔ جہنم کا دروازہ بند ہو جائے گا، کفار چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے۔ اللہ کہے گا دنیا میں تم نے مجھے بلا دیا تھا، آج میں نے تمہیں بلا۔ اس کے بعد وہ چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے۔ اور جو جہنم میں ایمان والے گئے تھے وہ بھی جنت میں۔ اب جنت میں آنے کے بعد رب کریم پوچھے گا، او جنتیوں کچھ مانگو نا۔ توجہ ہے؟ آپ کی توجہ ہے؟ اگر توجہ ہے تو پھر جو جملہ میں کہوں اس پر سبحان اللہ کہہ دو۔ جنت میں ایک درخت لگ جائے گا، اس کا نیندرا آگے یہ سبحان اللہ نہ تو پھر روزے میں پھر نان نکلی کی غلوٹی آتی ہے، پھر 8 لاکھ دیا۔ ہمارے شاہ جی فرمایا کرتے تھے مسجد میں نیند آنا، بس مسجد میں چلو مجھ سکون ہونا چاہیے تم نیند آ لیے، لیکن میرے شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے مسجد میں نیند آنا غفلت کی نشانی ہے، جہاد میدان کے جہاد میں نیند آنا فتح کی نشانی ہے۔ میدان جہاد میں نیند آ جائے سمجھو کامیاب ہو گئے، فتح مل گئی، اور مسجد میں اونگ آ جائے، نیند آ جائے تو یہ غفلت کی نشانی ہے۔ تو اگر کوئی بات اچھی لگے تو کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ کہے گا، او جنتیو مانگو نہ کچھ مانگو۔ جنتی کہیں گے ربا اور کے منگا؟ محلات مل گئے، حوریں مل گئی، غلمان مل گئے، تخت مل گئے، باغات مل گئے، تیری دوستی مل گئی، تو راضی ہو گیا، سب کچھ دے دیا، نوکر چاکر، محلات، باغات، حوریں، غلمان، یہ تیری رضا تو نے جہنم سے بھی نکال کر نہریں، چشمے یہ تو نے ہمیں دے دی، دودھ کی نہر، شراب کی نہر، پانی کی نہر، شہد کی نہر، اور کیا مانگے ربا؟ تو نے تو سب کچھ دے دیا ہے۔ رب کہے گا نہیں، غلط ہو گیا، ربا تو نے دے دیا ہے۔ اللہ کہے گا چلو جس مولوی پہ جمعہ پڑ گیا تو اس کو کچھ کیا۔ اسی طرح اچھا کتاب میں حدیث میں ذکر جو لوگ جن مولویوں کے پیچھے جمعہ پڑھتے تھے انہوں کو سے ہر آدمی اپنے امام کی ابتدائی خطیب کے پاس جائے گا اور جا کر کہے گا مولوی صاحب مسئلہ بڑا مشکل ہے، رب سب کچھ دے کے بھی آتے اور مانگو۔ تو جو ہے واہ واہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز میں اپنے رب کی طرف سے دھوکے میں ڈالا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس نے ایسے رب کی طرف سے تجھے دھوکے میں ڈالا اور تو نے رب سے منہ پھیر دیا؟ یہ سارے لوگ آپ دوسرے تیسرے ہر آدمی اپنے خطیب کے پاس جائے۔ یہ کتاب میں حدیث میں تھا خطیب صاحب مسئلہ یہ ہے رب سب کچھ دے کر بھی رب کہتا ہے مانگو کیا مانگتے ہو؟ خطیب صاحب کہے گا اللہ کے بندو جس رب کے لیے دنیا میں مجاہدے کی ہے اس رب سے اس کا دیدار مانگو، اس رب سے اس کا دیدار مانگو، میں اور آپ سب جائیں گے۔ ربا ساری زندگی سجدے میں کہتے رہے سبحان ربی الاعلی، رکوع میں کہتے رہے سبحان ربی العظیم، ساری زندگی رکوع میں سبحان ربی العظیم، سجدے میں سبحان ربی الاعلی۔ وہ تیرے لیے جہاد کیا، خون میں لت پت ہوئے تیرے لیے، روزہ رکھا، بھوک اور پیاس کی تیرے لیے، صدقہ کیا تیرے لیے، خیرات کی تیرے لیے، جہاد کیا تیرے لیے، نمازیں پڑھی تیرے لیے، قربانیاں کی تیرے لیے۔ ربا یہ سب کچھ تیرے لیے کیا، اور جب تو بھی نظر نہ آئے تیرے نبی نے کہا ہم نے دن دیکھے تیرے لیے کہا سبحان ربی الاعلی، تیرے نبی نے ہمیں کہا ہمیں تجھے بن دیکھے کہا سبحان ربی العظیم، تیرے نبی نے ہمیں کہا ہم نے بن دیکھے کہا سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔
تیرے نبی نے ہمیں کہا ہم نے بغیر تجھے دیکھا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ساتھ پڑھ لو نا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بغیر تجھے دیکھے پڑھتے رہے, ہم نمازیں پڑھتے رہے, تہجد پڑھتے رہے, قرآن پڑھتے رہے, اعتکاف کرتے رہے اور افطاریاں کرتے رہے, سحریاں کرتے رہے, روزے رکھے. ربا یہ سب کچھ تیرے لیے رکھا, اور جب تجھے ہی نہ دیکھا تو پھر کس چیز کا ہوگا؟ تیرا دیدار چاہیے, تیرا دیدار. اگر ناراض نہ ہو تو ایک بات بتاؤں, یہاں بھی اگر آپ کو کسی مسئلے کی ضرورت ہوتی ہے تو کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ مولوی کی. وہاں بھی آپ کو ضرورت پڑے گی حدیث کے مطابق مولوی کی. یہ مولوی کہے گا رب کا دیدار مانگو, کرتے کیا ہو؟ اور رب کے دیدار کے مقابلے میں یہ جنت, یہ حوریں, یہ غلمان, یہ باغات, یہ کچھ بھی نہیں. تو جنت میں ایک میدان ہے, اس کا نام ہے میدان مزید. کرسیاں لگیں گی. کیا لگیں گی؟ کرسیاں لگیں گی. رب کہے گا میدان سجاؤ. آج میرے بندے میرا دیدار دیکھ کرنا چاہتے اور ساری زندگی میرے لیے مجاہدے کیے, اللہ اللہ کرتے رہے, راتوں کو اٹھ کر میرے سامنے چیخیں مار مار کر, داڑے مار مار کر روتے رہے. آج وقت آ گیا ہے کہ میں نے اپنا دیدار کرواؤں. میدان سجے گا دوستو. اور اے نہ ہے یہ تو پتہ نہیں ہے سب کو اللہ نظر آتی نہ. میرے حضور نے فرمایا ہر آدمی جو میں پہنچی ایمان آلو یار نا آپ کو مراد کافر نہیں ہے. ہر اور آدمی جو ایمان والا ہوگا, جس نے اللہ کی توحید پر زندگی گزاری ہوگی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنایا ہوگا, آخرت پر, جہنم پر, قیامت پر ایمان ہوگا, وہ ہر آدمی رب کو ایسے دیکھے گا جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے. وہ 14ویں کا چاند کیسے بولے چھاپتے. بے شک میدان مزید بڑا ہوا ہوگا, مخلوق خدا ہوگی, وہاں پر آجی ایک ہجوم ہوگا, لیکن کوئی رب کے دیدار سے محروم نہیں ہوگا. رب کو ایسے دیکھے گا جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے. ایک اور بات آپ کو بتاؤں, آجی کلیوں نہ آتا فرمایا جو آدمی جمعے کے دن اپنے خطیب کے قریب ہوگا, محشر کے میدان میں اتنا ہی رب کا دیدار کرتے وقت رب کے قریب ہوگا. جو جمعے کے دن اپنے خطیب کے قریب بیٹھے گا, نزدیک بیٹھے گا, کل کی کیونکہ یہی جمعے کا ماحول ہوگا, وہاں میدان سجے گا, لوگ آئیں گے, ہجوم ہوگا, ادھر ادھر سے لوگ نکلیں گے. اصل جمعہ تو وہ ہوگا نا, اصل جمعہ تو جمعہ میدان مزید میں ہوگا. تو فرمایا جو آدمی جمعے کے دن اپنے امام کے, اپنے خطیب کے قریب بیٹھے گا, کل محشر کے میدان میں جب رب کا دیدار ہوگا تو وہاں رب کے قریب ہوگا. کرسیاں لگ گئی, انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین یہ آگے پہلے نمبر پر بیٹھیں گے, پیچھے ساری دنیا بیٹھے گی. پھر رب کا دیدار ہوگا, پھر رب سامنے آئے گا. کون سامنے آئے گا؟ رب جلوہ افروز ہوگا اپنے عرش پر, سارے پردے رب کے سامنے سے ہٹیں گے, اور ہر آدمی رب کو ایسے دیکھے گا جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے. اچھا پہلے کیا کیا تھی؟ سب کچھ چاہتے تھا اور کیا منگا, ظلمان سے, حورا سے, بغات سے, مالات. جب سونے رب کو دیکھیں گے تو 50 سال گزر جائیں گے. یوں کیوں ٹک ٹکی لگا کر سارے میدان مزید میں اپنے رب, اور دیکھتے دیکھتے کتنے سال گزر, 50 سال. رب کے گو جلدی ہو, جوش ہو گئے ہو, اچھی پہ آؤ, کی گل ہے, دور پور ہو گئے ہو, کچھ سمجھ آتی ہے تمہیں کو, کی گل ہے, جو جنتا کو جلدی سارے کہے کہ ربا تیرا دیدار کرنے کے بعد اب جنت ہمارے لیے کچھ, ہم میدان مزید میں رہیں گے اور ہم تیرا دیدار کرتے رہیں گے. نہ غلمانوں کی ضرورت,
نہ محلات کی ضرورت، نہ باغات کی ضرورت، نہ نہروں کی ضرورت، نہ چشموں کی ضرورت، نہ محلوں کی ضرورت، نہ پھلوں کی ضرورت، نہ حوروں کی ضرورت، نہ نوکروں کی ضرورت، ہمیں کچھ نہیں، میدان مزید میں بیٹھے رہیں گے اور تیرا دیدار کرتے رہیں گے، یہ نہیں اٹھیں گے۔ یہ آپ نے وہاں سے اللہ وعدہ کرے گا جنتیوں آج چلے جاؤ، آج چلے جاؤ، اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، میرا تم سے وعدہ ہے کہ میں آج جمعے کو تمہیں اپنا دیدار کرواؤں۔ آج چلو، آج یہاں سے چلے جاؤ، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ دیکھتے دیکھتے 50,000 سال گزر گئے اور پھر بھی کہتے ہو ہمیں کوئی جنت، کوئی حوریں، کوئی نہیں چاہیے، یہ میرا قانون نہیں ہے۔ جنتیوں جاؤ، اپنے اپنے محلوں میں جاؤ، اپنے اپنے گھروں کو جاؤ، اپنی اپنی حوروں کے پاس جاؤ، میرا تم سے وعدہ ہے آج جمعے کو میدان مزید سجے گا اور اللہ تمہیں اپنا دیا۔ سمجھ آ گئی؟ یہ جمعہ اتنا بڑا دن ہے، تو اعتراض کر سو نا کہ ہون نہ کر کے بات بھی کرو، مول صاحب بھی کپتا رہنے ہو جنا میدان مزید جمعے والے جانتی ہے ہوسی حدیث بیان دے اتنے نہ دن ہوسی نہ رات ہوسی، جسے جمعہ کو تو کاٹا نا جو بات ہو نا آپ کے ذہن میں سوال ہو، اپنے امام سے، اپنے خطیب سے، اپنے مفتی سے پوچھ لیں، مفتی صاحب یہ بات اس طرح ہے، ہاں جی یہ بات اس طرح ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی، آپ کر رہے ہیں تو مجھے سمجھا دیں، تو آپ کا آپ کا امام، آپ کا خطیب آپ کو مطمئن کرے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں امام نے یہاں بات کی اور آپ نے پروپیگنڈا شروع کر دیا، مودی صاحب عجیب بنا کرتے یار، اسے دن رات ہے ہی نہیں تو جمعہ کو تو کھڑانا۔ تو حدیث میں آتا ہے جس طرح میرے دوستو ہفتے سے پہلے جمعہ آتا ہے نا، ہفتے سے پہلے جمعہ آتا ہے تو وہاں جنت میں ہفتے سے پہلے کچھ وقت ایسا ہوگا، کچھ گھڑیاں ایسی ہوں گی جو جمعے کی ہوگی، اور مطمئن ہو رہی ہے نا، دن نہیں ہوگا لیکن ہفتے سے پہلے جمعہ آتا ہے نا تو وہاں جنت میں بھی ہفتے سے پہلے کچھ دن ایسا، کچھ گھڑیاں، کچھ وقت ایسا ہوگا جس میں میدان وجود لگے گا، رب کا دیدار ہوگا اور وہ وقت جمعے کا وقت ہوگا۔ مطمئن ہو گیا؟ تو رب کا دیدار ہوگا۔ تو میرا مدعا تھا جمعہ، تو جمعہ ایک عظیم دن ہے، اور پھر جمعہ الوداع آج تو تیار ہو گئے جمعہ الوداع، یہ 29 کا مقام ہے، 29 کا موقع تو پھر بھی الحمدللہ، 29 کا موقع پھر بھی الحمدللہ، اور اگر 29 کا نہ موقع تو پھر بھی الحمدللہ، اگر 29 کا موقع ہاں جی تو جمعہ کو ضرور ہے کسی رمضان میں، اور اگر 29 کا نہ موقع 30 کا موقع تو پھر بھی الحمدللہ، ہاں جی اصل کو اگر 29 کا مقدم ہے تو جمعہ آگے سے عیدیہ جانے پھر بھی الحمدللہ، عید بھی جمعہ بھی پھر انعام کا دن بھی، عید بھی تو بڑا دن ہے نا، عید کا دن اور عید کی رات بڑی رات ہے، اور عید کا دن بڑا دن ہے، اس دن رب کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، اور ہمیں جمعہ بھی مل جائے، عید کا دن بھی مل جائے، صبح عید کی نماز بھی مل جائے، پھر جمعے کی نماز بھی مل جائے، تو یہ نور علی نور ہے ہی۔ اور اگر 30 کو ہو جائے تو پھر بھی الحمدللہ، 30 کو ہو جائے تو پھر بھی الحمدللہ، لیکن میں اکثر بات وہ کرتا ہوں جو معاشرے میں دیکھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، ایک وقت ایسا ہے کہ لوگ چاند پر باتیں کریں گے، اس پر کس ہوتا ہے چنو ہوتا ہے، اگر 29 سے اعلان کر چلیا تو میں آپ سے کھوالیا یو میں آپ صبح دیکھے اتنا بڑا چانا تھا یار، کھوال گئے ہو اگر دنیا سے اعلان کر چلیا اس بار سوزیاں لینا مل گئے رہے ہیں چاند دنیا تو نہ سا 1429 کا، اور اس بار سعودیہ نے مل کے ساری سازش کی تھی، تو چنو تے گلو ہو پھر آپ صبح چاند رہے یار، اس بار اتنی کا چانا تھا 29 کا نہ سا، میرے کو 2000 عیدیاں نے جاڑے 2000 میں اپنی اکھیاں نہ دے عید گزار کے تو 2000 اپنی اکھیاں نہ دے لیکن کس نہ دے بدینہ نہ اس وقت چنا دی مشاہ کی عمر ہو گئی ہے، ہاں جی لہذا چاند پہ باتیں نہیں کرنی۔ میرے نبی نے کہا مہینہ، حضور نے پوچھا یا رسول اللہ اسلامی مہینہ کتنے کو ہوتا ہے، ذرا ادھر دیکھنا، ادھر میرے نبی نے ایسے ہی اشارہ کیا، اس اشارے پر ثواب ملے گا مجھے کرنے پر، آپ کو دیکھنے پر، میرے نبی نے یوں کیا، کتنے ہو گئے
کتنے ہوں گے؟ پھر میرے نبی نے یوں کیا، کتنے ہوں گے؟ پھر میرے نبی نے یوں کیا، آن دا ہیئر 3 نا بہتے سے کرو گا، کتنے ہوں گے جی؟ 29۔ اسلامی مہینہ یا 30 کا ہوگا یا 29 کا ہوگا، بس چاند نظر آنے پر مہینہ 29 کا ہو یا 30 کا ہو، ہمارے روزے مکمل۔ ٹھیک ہے بھائی، چاند پر باتیں نہ کرنا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ تو جمعۃ الوداع پر عرض کر رہے ہیں، آج آپ جمعۃ الوداع کر لیتے ہیں، شاید 29 کا ہو۔ تو جمعۃ الوداع اس کا مطلب ہے الوداعی جمعہ، آخری جمعہ، کیا جی؟ اور یہ الوداعی تقریب ہوتی ہے، اور یہ بڑی عجیب ہوتی ہے۔ اور الوداعی تقریب میں دو چیزیں ہوتی ہیں، دل میں احترام ہوتا ہے، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ دل میں احترام ہوتا ہے، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ اس کی صرف ایک مثال دیتا ہوں، اس کی الوداعی تقریب ہے۔ اما فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصتی ہے، میرے آقا تشریف لائے کہ عائشہ تجھے پتہ ہے فاطمہ کی سکی ماں نہیں ہے، الوداعی تقریب ہے نا، رخصتی ہو رہی ہے، حضور کی آنکھوں میں آنسو ہے لیکن دل میں احترام دیکھو۔ عائشہ تجھے پتہ ہے فاطمہ کی حقیقی ماں اما خدیجہ الکبریٰ میری سب سے پہلی بیوی وہ اس دنیا میں ہوئی۔ عائشہ فاطمہ کو تیار کرنا، فاطمہ کو مہندی لگا، فاطمہ کی کنگھی کر، فاطمہ کو شادی کا جوڑا پہنا، فاطمہ کو سرما لگوا، فاطمہ کے تیل لگا، فاطمہ کو خوشبو لگا، لیکن میری عائشہ خیال کرنا، ایسے میری فاطمہ کو تیار کرنا کہ اس کو خدیجہ کا احساس نہ ہو۔ نہیں سمجھے؟ ایسے میری فاطمہ کو تیار کرنا کہ میری فاطمہ کے دل میں ہی خیال نہ آئے کہ کاش آج میری اماں خدیجہ ہوتی تو وہ کیا کرتی۔ اس کا احساس نہ ہو میرے عائشہ، میری فاطمہ کو تیار کر، یہ الوداعی تقریب ہے، یہ رخصتی ہو رہی ہے، دل میں احترام ہے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ الوداعی جمعہ ہے، اور یہ اس پر الوداعی نہیں کہ آئندہ جمعہ نہیں آئے گا، رمضان کا آخری جمعہ نہیں ہوگا، رمضان نہیں آئے گا، شب قدر نہیں آئے گی، اعتکاف نہیں ہوگا۔ یہ الوداعی اس لیے ہم کہتے ہیں، یہ الوداعی اس لیے ہے کہ ہو سکتا ہے آئندہ سال جمعہ آئے، الوداعی جمعہ آئے، اور شب قدر آئے، رمضان آئے، اعتکاف والے اعتکاف پر بیٹھیں، افطاریاں ہوں، صدقے ہوں، خیرات ہوں، سحریاں ہوں، رحمت سے رمضان المبارک کی ساری برکات ہوں۔ شاید ہم اس دنیا میں نہ ہو، ہے کوئی گارنٹی اگلے سال رہنا جی رمضان تک؟ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ایک پل کی خبر نہیں، ایک پل کی بھی خبر نہیں ہے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ الوداعی اس وجہ سے ہے کہ ہو سکتے آئندہ رمضان آئے، جمعۃ الوداع آئے، لیکن شاید ہم وہاں ہزاروں منزلیں ہوں گی، ہزاروں کارواں ہوں گے، نگاہیں ہم کو ڈھونڈے گی، نہ جانے ہم کہاں ہوں گے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ اس وجہ سے الوداعی ہے۔ اور پھر اس میں میرے محترم دوستو دوسری بات صدقہ فطر ہے۔ کیا ہے جی؟ صدقہ فطر، مناسب گلا نہیں جرما ہونا۔ صدقہ فطر، صدقہ کہتے ہیں خیرات کرنے کو، عطیہ کرنے کو، فطر کہتے ہیں افطار کرنے کو، تو اس کو ملایا تو بن گیا صدقہ فطر۔ تو اب معنی یہ ہوگا روزہ افطار کرنے پر صدقہ فطر دینا، روزہ افطار کرنے پر صدقہ دینا، خیرات دینا، عطیہ دینا، اس کو صدقہ فطر دینا۔ تو رمضان المبارک کے مکمل روزے پانے پر، اعتکاف کرنے پر، روزے رکھنے پر، میرے محترم دوستو اس کی خوشی میں جو دیا جاتا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنے پر، اور اپنے گناہوں کا کفارے پر جو فدیہ دیا جاتا ہے، اس کو صدقہ فطر کہتے ہیں۔ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو،
جو صدقہ فطر ادا نہ کرے لا یقربن مصلانا مری عیدگاہ بنا میری عیدگاہ میں نہ ہے جو صدقہ فطر ادا نہ کرے. یہ کوئی معمولی گال ہے؟ حضور آئے ہمارے پیچھے نماز پڑھنا گناہ ہو کہ جو صدقہ فطر، یہ بڑی وعید ہے، اگرچہ ہمارے لیے معمولی ہے، وعید بڑی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی صدقہ فطر ادا نہیں کرتا، سنو اس کے روزے آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتے ہیں، اوپر نہیں جاتے جب تک صدقہ فطر نہ کرے. اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ فطر، یہ صدقہ فطر جو ہے یہ اس لیے ہے تاکہ اس سے غریبوں کی عید ہو جائے. کس کی عید ہو جائے؟ غریبوں کی عید ہو جائے. یہ صدقہ فطر کا مین مقصد طعام مسکین ہے، مسکینوں کا کھانا ہے. کس کا کھانا ہے جی؟ مسکینوں کا کھانا ہے. اور مسکینوں کی عید ہے، یہ میں نہیں کہتا، میرے آقا نے کر کے دکھایا. میرے آقا نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن نکلتے ہیں عیدگاہ کی طرف، ساتھ حسن و حسین بھی ہے. حسن و حسین کو کندھوں پہ بٹھایا ہوا ہے اور عید کی نماز پڑھنے کے لیے نکلے. راستے میں مسجد کے پاس پہنچے، عیدگاہ کے پاس پہنچے، بہت سارے بچے کھیل رہے. کھیلتے ہوئے بچوں کو دیکھ کر میرے نبی بھی مسکرا پڑے، لیکن ان بچوں کھیلتے ہوئے بچوں میں جان کر دیکھا ایک غریب سا بچہ، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے، بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرے پہ غم کے آثار ہیں، منہ دھلا ہوا نہیں، تیل لگا ہوا نہیں، کپڑے بھی پرانے ہیں، پاؤں پہ جوتے بھی نہیں. میرے آقا نے سارے بچوں کو پیچھے کیا اور اس بچے کے پاس جا کر کو پہنچے. کہنے لگے بیٹا تیرے سر پہ تیل نہیں ہے، تیرے جسم پہ کپڑے نہیں ہیں، تیرے پاؤں پہ جوتے نہیں ہیں، تیرے چہرے پہ غم کے آثار نظر آ رہے ہیں. بیٹا تجھے پتہ نہیں آج عید ہے، اور عید کا معنی ہوتا ہے خوشی. عید کا معنی ہوتا ہے خوشی. بچے کی آنکھیں پھوٹ پڑی اور بچے کی آنکھیں پھوٹ پڑی، بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ کہا اے رب، کہ اللہ کے محبوب، اے اللہ کے رسول، میں کیسے کپڑے پہنوں؟ میرا ابا نہیں ہے، اماں نہیں ہے، ابا نہیں ہے، کوئی وارث نہیں ہے. آج اماں ہوتی تو میرا چہرہ دھلاتی، اماں ہوتی تو تیل لگاتی، اور اگر باپ نہ بھی ہوتا، اگر ماں ہوتی تو کسی سے بھیک مانگ کر نئے کپڑے پہنا دیتی، جوتے پہنا دیتی، میں خوشیاں مناتا. میرے محبوب، خوشیاں تو ان کی ہیں جن کے ماں باپ زندہ ہیں. میں تو یتیم ہوں. میرے نبی نے حسن کو نیچے اتارا، حسین کو نیچے اتارا، کہا حسین نیچے اتر جا، حسن نیچے اتر جا. اس بچے کو اپنی چھاتی سے لگایا، گھر لے کر پہنچتے ہیں، اور گھر پہنچتے ہی اماں جان پر آواز لگاتے، او عائشہ، تو رب سے اولاد مانگتی تھی، تو رب سے اولاد مانگتی تھی، ربا بیٹا دے دے، ربا بیٹا دے دے. آج بارش نکلنا، محمد تیرے لیے بیٹا لے کر آیا. باہرہ آج محمد تیرے لیے بیٹا لے کر آئے ہیں، جلدی کر پانی گرم کر. سبحان اللہ. عید کس کی ہے دوستو؟ میری اور آپ کی تو روز ہوتی ہے. عید غریب کی ہے، اور غریب کی عیدی تک جاکر ڈالو. جن جن پر صدقہ فطر واجب ہے پہنچا دو. عید سے پہلے میں نے صبح کے درس میں بھی کہا، عید والے دن تمہارا صدقہ فطر دینے کا کوئی فائدہ نہیں. دکانیں بند ہوتی ہے تو وہ فقیر، وہ مسکین، وہ غریب کہاں جائے گا؟ ان پیسوں کو چاٹے گا. دینا ہے تو صدقہ فطر، اور اپنی اوقات میں بتاتا ہوں، اپنی اوقات کے مطابق دینا. ایک غریب بھی 200 دے، 300 دے، ایک کروڑ پتی بھی 300 دے. کیا رب کو منہ نہیں دکھانا؟ کیا رب پوچھے گا کروڑ پتی ہو کر 300 صدقہ فطر دیا، اور تیرے مقابلے میں لاکھ پتی نے بھی 300 دیا، تو تجھے میں نے دولت اس لیے دی تھی؟ وہ کیا جواب دو گے؟ تو میرے محترم دوستو، عید کس کی ہے؟ غریب کی ہے. حضور نے اس بچے کا نام تھا بشر، غسل دیا، غسل دے کر بچے کو تیار کیا، اور پھر فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آواز دی، فاطمہ، جنت کے نوجوانوں کے سرداروں کا کوئی جوڑا دے دے. اور بولو نا، اور میرے حسن کا کوئی جوڑا دے دے.
میرے حسین کو جوڑا دے دے جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ان شہزادوں کے جوڑوں میں سے جوڑا دے جو آج میں یتیم کو پہناؤں۔ کپڑے پہنائے، سرما لگایا، اپنے ہاتھوں سے غسل دیا حضور نے، تیل لگایا۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ نماز کا ٹائم ہوتے ہو گیا۔ نماز کا ٹائم کیا ہو گیا جی؟ نماز کا ٹائم اوپر ہو گیا یا رسول اللہ، نماز کو دیر ہو گئی۔ حضور نے فرمایا اللہ کی قسم جب تک یتیم کی عید نہیں ہوتی محمد عید نہیں پڑھائے، پہلے یتیم کی عید ہوگی۔ تیار کیا۔ سنو مسلمانوں، اور یہ بھی یاد رکھو میرے نبی نے کہا، اور سنو اولاد والوں سنو، میرے نبی نے کہا کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بیٹے کے ساتھ پیار نہ کرنا، کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بیٹے کے ساتھ پیار نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو یتیم کے دل سے آ نکلے اور رب تیرا جنازہ اٹھا کر تیرے بچوں کو در در کی ٹھوکریں کھلائے۔ یتیم کے سامنے اپنے بچے کے ساتھ بھی پیار نہ کرنا۔ حضور نے تیار کرنے کے بعد پوچھا پترا، پہلے تو حضور نے کیا فرمایا؟ بشر نام تھا۔ یا بشر، اے بشر، اما ترضى ان اكون ابوك وامك عائشہ، یا بشر اما ترضى ان اكون ابوك وامك عائشہ، اے بشر کپڑے لا کے دے، خوشبو لا کے دیے، سرما لا کے دے، تیار ہو گئے کہ تو اس گلے پہ راضی نہ، آج کے بعد محمد تیرا ابا ہے، عائشہ تیری اماں ہے۔ او محمد بیچا بطر دس نہ ہو، پچھلے سال تو اپنے زندہ تھا یا رسول اللہ زندہ تھا۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے ہاں غریبوں کے ساتھ یتیموں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی یتیموں کا ہاتھ دبا کر بیٹھے ہوئے، فقیر مسکینوں کا، کوئی بیواؤں کا، عجیب مسلمانی ہے۔ بیٹا بتا نا تیرا باپ پچھلے سال زندہ تھا، گاڑی یا رسول اللہ زندہ تھا، تجھے انگلی سے پکڑ کر لے کر گیا تھا یا کندھے پر بٹھا کر لے گیا تھا؟ بشر نے کہا یا رسول اللہ میرا ابا کا پچھلے سال عید کی نماز کے لیے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر لے اپنے کندھے پر اٹھا کر لے کر گیا تھا۔ حضور نے فرمایا او حسن حسین، آج تم چل کر جاؤ گے، آج تمہارے نبی کی سواری، آج تمہاری نبی کی سواری ایک یتیم کرے گا، آج تمہارے نانا کے کندھے پر حسن حسین کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ سن لو شہزادو، سن لو جنت کے نوجوانوں کے سرداروں، اور میرے شہزادوں، اور میرے شہزادوں سن لو، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں حسن حسین، لیکن آج تم چل کے جاؤ گے، یتیم محمد کے کندھوں پہ بیٹھ کے جائے گا، یتیم محمد کے کندھوں پہ بیٹھ کے جائے گا۔ حضور گئے، مسجد کے سامنے بچے کھیل رہے تھے، اس کو جب چھوڑا حضور بیٹھے، حضور نے کہا جب تک اس کو کھیلتے ہوئے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھوں گا میں اس وقت تک عید نہیں پڑھاؤں گا۔ جب بچہ کھیلنے میں لگا، نالا نے جنکا دیا ہوئی جنک کے وہ بندے کپڑے لائے جاتے، اگر لیم بگ دیا تھی آج یہ تو بال بکھرے جاتے، ہوئی ہو وہ تو سونا گئے ہو، کپڑے سونے لائے ہو، آج تو شہزادہ بن گیا۔ بچے پوچھو کیا ہو گیا؟ بچے پوچھے کیا ہو گیا؟ تو سے یتیم آگے انہیں خبردار، بچے نے کہا مجھے یتیم کے مت کہنا، آج کے بعد میں یتیم نہیں ہوں، محمد میرا ابا ہے اور عائشہ میری اماں ہے۔ حدیث میں آتا ہے بچوں نے کہا کاش آج ہم بھی یتیم ہوتے، محمد ہمارا ابا بن جاتا، عائشہ ہمارا اماں بن جاتا۔ تو عید کس کی ہے؟ بولو۔ آپ صدقہ فطر کی طرف آتے ہیں، مختصر وقت ختم ہونے والا ہے۔ صدقہ فطر گندم کے حساب سے 280، کتنے جی؟ مختصر کتنے جی؟ 280 کر دیے کر چڑے فرق رب نال کیسے حساب کرنا؟ ہمارے 200 کا بجل کے حساب نہ کرے، 280 کا میں 2 کلو قلم لائی دیتا مت تھی پونے 2 لاؤ لاؤ مولوی غلط آئے ہو، یہ تو 230 روپے بننے تو مولوی نہ لو تو اب پاں اور لا کے رکھ تو بیڑا کر دیا، کچھ نہیں ہوگا۔ تو سادی پورے 2 کلو گندم کی قیمت کیا ہے؟ 280، 300 پورا کر چھڑے ہو تاکہ 100 پورے ہو۔ ٹھنگر آتے ہیں کیا گھومو بدلی ٹھنگر پورے ہو جائیں، ٹھنگر کیا ہو جائیں 300 پورے ہو جائیں۔ اور اگر کھجور
गठिया खजूर, उसकी कीमत 2000, ठीक है, 3.5 किलो 2000, ठीक है। और इसी तरह आला खजूर 3500, 3.5 किलो की कीमत क्या है? 3500 ठीक है, 3500 सारे करा लेना ना, ठीक है 3500। और जौ 3.5 किलो 700 रुपया, कितने जी? 700 रुपया। और आगे रह गई किशमिश, जिसपे आपका नबी, सारी कायनात का इमाम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी जिंदगी सदका फितर किशमिश का रहा करते, लेकिन उस नबी का मुकाबला में और कब कर सकते? ईद उल अजहा पर दोस्तों 2 दुम्बे आते थे, एक मिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ऐसे है, और दूसरे पर जब आका दो जहां चुरी चलाते थे तो फरमाया करते थे कि ये मोहम्मद की उम्मत की तरफ से है। ऐसा भी कभी हजूर की कुर्बानी की है, बोलो की है। तो वो की बातें छोड़ो, तो ये मैंने आपको बता दिया। 700 जौ का, 280 रुपये गंदम, और 2000 रुपया गठिया खजूर, और आला खजूर 3500, और किशमिश कितना जी? 3500। गुदसा आपने साहब नाल क्या करे दिखते हो? करोड़पति भी 380, 300, लखपति भी 80 कल 300, इकल अल्लाह खुशी है। तो इसी तरह सदका है फिदिया जो होता है बीमार का, वो बीमार जो बीमारी ठीक ना होता, रमजान में निकाले बुखार हो या रोजे खा के दे अगो, हाँ सदका फितर दावा की ईदी तो बाद रोजे रखना। ऐसी बीमारी जो बीमारी ठीक हो जाए उस पर फिदिया नहीं है, उस पर रोजे की सजा है। ऐसा बीमार जिसकी बीमारी ठीक होने के कोई चांस ना हो और रोजा रखने से बीमारी डॉक्टर कहे बीमारी बढ़ती है, ऐसे मरीज के लिए क्या फिदिया है? क्या की फिदिया है? या ओ कोड़ा जो खत्म हो गया, हड्डियां का ढांचा रह गया, कुछ भी नहीं आता, वो रोजा को तो राख दी, लिहाजा उसके लिए फिदिया है। और फिदिया क्या है? जितना फितराना देसो इतना ही रोजे न फिदिए। 300 देसो दही रोजे न 300, 3500 वाले देसो दही रोजे न 3500, 700 जो की कीमत देसो दही रोजे न 700, फिर आगे 700 दे 35 को दे 300 को त्रिया ना गया मस्ती ना जरूरत दयो। अगर जरा जवाब आसी कोई के होसी फिदिया होसी वाह करो दावा अल्हम्दुलिल्लाह।